بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خان، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیسن، جناح ہاسپٹل، لاہور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل موٹاپا اور اس کی کمپلیکیشن جو ہے ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے مریضوں میں۔ موٹاپا جو ہے یا اوبیسٹی جو ہے یہ ہمارے جگر پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ فیٹی لیور دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک الکوہلک فیٹی لیور اور ایک نان الکوہلک فیٹی لیور۔ اب نان الکوہلک فیٹی لیور کی جو بڑی وجوہات ہیں اس میں ایک تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ وزن کا زیادہ ہونا، شوگر کا مرض ہونا۔ شوگر کے مرض میں دیکھا گیا کہ ایسے مریضوں میں ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جگر پہ جا کے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، چربیاں ڈپازٹ ہو جاتی ہیں اور وہ بھی فیٹی لیور کرتی ہیں۔ اسی طرح وزن کی زیادتی جو ہے وہ بلڈ پریشر کے مرض کو لیتی ہے، جنم دیتی ہے اور وہ بھی فیٹی لیور کا باعث بنتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کولیسٹرول اور پھر کچھ ادویات بھی ایسی ہیں جو فیٹی لیور کے بننے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ جہاں تک اس کو کنٹرول کرنے کا تعلق ہے تو فیٹی لیور کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے ایسی غذا نہیں لینی جس سے وزن بڑھتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ چینی اور چینی سے بنی اشیاء اوائڈ کرنی ہے، اسپیشلی مٹھائیاں۔ پھر ہم نے وہ خوراک لینی ہے جس میں فیٹی لیور نہ بنے یا وہ ڈیزالو کی طرف جائے، مطلب وہ خوراک جس میں میتھائونین، کولین یا ایل آرجنین یہ کنٹینٹ زیادہ ہوں تو وہ فیٹی لیور میں بینیفیشل ہوتی ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسی غذائیں جیسے کہ اگر ہم پھلوں کی بات کریں تو ایپل یعنی سیب، ناشپاتی، اسی طرح لیمو پانی، پھر بلو بیری یا جامن، یہ سارے بینیفیشل ہیں۔ پھر ایک اور خوراک یا پھل جو ہے جس کو ہم گریپ فروٹ کا نام دیتے ہیں، وہ بھی فیٹی لیور میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ پھر سبزیاں، تمام سبز پتے والی سبزیاں، ٹماٹر، لہسن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ مور دین 400 ملی گرام لہسن ڈیلی لیتے ہیں، ویدر ہنڈیا میں لیتے ہیں یا پاؤڈر فارم میں لیتے ہیں یا فریش صبح ناشتے سے پہلے لیتے ہیں تو وہ بھی فیٹی لیور میں ہیلپ فل ہے۔ پھر جنجر کا استعمال، ہلدی کا استعمال، تو یہ ہماری تمام چیزیں ہماری غذا کا نارمل حصہ ہے۔ پھر کچھ پھل کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ جو ہے، اسپیشلی ویلنٹ یعنی اخروٹ، بادام، کیشیو نٹ اور مونگ پھلی، یہ بھی اگر آپ مناسب مقدار میں آپ 6 سے 8 بادام ڈیلی لیں، 1 سے 2 اخروٹ لیں، 5 سے 6 دانے کیشیو نٹ کے یا 1 سے 2 انجیر لیتے ہیں تو یہ ہمارے جگر کے لیے بینیفیشل ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور کی ابھی تک کوئی مستند دوائی نہیں ہے۔ جتنی بھی ادویات ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ جو سب سے اچھی دوائی ہے وہ ہے کہ آپ 30 to 35 منٹ اور 45 منٹ ڈیلی برسک واک کریں اور وزن کم کریں۔ اگر ہم 10 to 15% اپنا وزن کم کر لیتے ہیں تو اس سے ہم فیٹی لیور سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریورسبل ڈیزیز ہے اور جو سب سے اچھی چیز ہے وہ وزن کی کمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ اگر ہم فیٹی لیور کو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن جس میں شوگر کا علاج، بلڈ پریشر کا علاج، اس کے ساتھ ساتھ چینی کا استعمال کم اور نمک کا استعمال کم کریں گے اور اس سے ہم فیٹی لیور سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کا بر وقت ٹریٹمنٹ نہیں کیا
تو فیٹی لیور جو ہے جب فیٹ ڈپازٹ مور دین 10 to 15% ہمارے جگر کے اندر ہو جاتا ہے وہ بیلوننگ کر دیتا ہے، سٹیٹوسس کر دیتا ہے، الٹیمیٹلی جگر کی سکارنگ اور ہیپاٹائٹس کر دیتا ہے جس کو ہم نیش کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ انیشلی فیٹی لیور کی کوئی علامت نہیں ہوتی، تاہم کچھ مریضوں میں فٹیگ ہونا یا اس کے ساتھ ساتھ ڈریگنگ سینسیشن ہو جاتی ہے، رائٹ ہائپوکونڈریم یعنی کہ جگر پیٹ کے جو دائیں سائیڈ ہے اس کے اوپر والے حصے میں جب جگر کا سائز بڑھ جاتا ہے تو اس سے ڈریگنگ سینسیشن یا پیشنٹ کہتا ہے جی یہاں مجھے دباؤ فیل ہوتا ہے، پین فیل ہوتی ہے، یا جو اس کی اگلی کمپلیکیشن ہے جب سکارنگ ہو جاتی تو 10 سے 15 سال میں یہ سروسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ جگر کے کینسر کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ سو پرہیز علاج سے بہتر ہے اور اس میں جو ہم نے احتیاطی تدابیر کریں گے تو ہم اس بیماری سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ شکریہ۔